मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क को आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है, जिसने करप्शन की, हमने किसी को नहीं छोड़ना। ये बेवकूफ हैं, इनकी टांगे वैसी डगमगा जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोच होती है अवाम की, धरती की, गरीबों की। इनको सोच होती है अपने महलों की, अपनी चीजों की। इमरान साहब, आप कान खोल कर सुन लें, आपकी धौन, आपकी धमकियों और आपकी तड़ियों से ऑपोजिशन डरने वाली नहीं है। शहबाज शरीफ किसी कीमत पर कबूल नहीं है, उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहली मर्तबा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर बोले और उन्होंने अपोजिशन लीडर पर शदीद तनकीद की। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के खिलाफ पहले से ही महाज खोला हुआ है और 8 दिन की मोहलत दी हुई है। इमरान खान ने अपनी तकरीर में शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बनाने के लिए रायत का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया और कहा कि अब मजीद कोई रायत नहीं दी जाएगी। ये रायत उन्होंने पहले क्यों दी और फिर सिर्फ 1.5 माह पहले शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने का फैसला वापस लेना, क्या उनके अपनी सियासी बसीरत पर सवाल नहीं है? आम बात उन्होंने एनआरओ के हवाले से भी की और कहा कि एनआरओ देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। डील और ढील की अफवाहों में जो मुल्क का माहौल बना हुआ था, इसमें पिछले दो दिनों में 2 डेवलपमेंट्स बड़ी अहम है। एक तो मियां नवाज शरीफ वापस जेल चले गए और दूसरा जो आज इमरान खान ने एक अवामी जलसे में बात करते हुए इस एनआरओ की जो है वो तरदीद की। अगर इन डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो फिर क्या डील की तमाम बातें जो अब से पहले हो रही थी वो महज अफवाहें थी? पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इस पर इस कदर शोर क्यों मचा रखा था? अगर डील नहीं हो रही थी तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी अब एक दूसरे से रुजू करेंगे? और फिर अहम बात यह भी है कि वजीर आजम की तरफ से एनआरओ का लफ्ज इस्तेमाल करना और ये कहना कि एनआरओ जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब वो जब तक ऑपोजिशन में थे तब तक तो ये बयानिया ठीक था, उनको सूट करता था, मगर क्या हुकूमत में आने के बाद और बतौर वजीर आजम उनका ये कहना बनता है कि मैं एनआरओ जो है वो किसी को नहीं दूंगा? इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ मौजूद है, उनका मैं तारुफ करा दूं। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उस्मा बुखारी साहबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। सदाकत अब्बासी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से हमारे स्टूडियो से जो है वो हमें ज्वाइन करें। सलीम बुखारी साहब भी कुछ देर में जो है वो हमारे साथ होंगे। पहले मैं जरा सुन लें इमरान खान ने जो है वो आज एनआरओ के हवाले से जो है वो क्या बात की है, जरा फिर इस पर जरा डिस्कशन शुरू करते हैं। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। मरे हुए लोगों के अरबों रुपए उनके अकाउंट्स में निकलाते हैं। दुबई में 5-5 घर किसी के ड्राइवर के नाम पे निकलाते हैं। कोई रिजाइन करने का नहीं सोचता। ये है तब्दीली कि एक सिटिंग गवर्नमेंट किसी को फर्क नहीं करती अपने और दूसरों में। ये वजीर आजम की गुफ्तगू थी। भट्टी साहब, डील की जो बातें चल रही थी, ये दोनों डेवलपमेंट्स देखें खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, ये तो हमारे यहाँ बहस तो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो बात यह है कि किसी को भी छोड़ दे नाम लिए बगैर। ये धरती डीलों ढीलों की, ये धरती बचा की, ये धरती पतली गलियों की, ये धरती मुकमका की, ये धरती चोर दरवाजों की, ये धरती लुट लुटा की। यहाँ हिस्ट्री है पूरी। लेकिन 2-3 बातें बड़ी मैं जल्दी से आपको बता दूं। एक तो इमरान खान के मुझे खुशी हुई है कि इमरान खान ने पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी पर अपने गुड कॉप्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 ग्रुप बन गए, असद कैसर, परवेज खटक एंड सारे गुड कॉप, जिनका ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को असम्बली के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए उनको पीएसी का चेयरमैन होना चाहिए। दूसरी तरफ फवाद चौधरी, फैसल वाडा और वगैरह वगैरह सारे वो जो हैं वो सारे वो उनके, शेख रशीद साहब, वो उनका ख्याल है। और मैं कहता हूं कि ये जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा घनौना मजाक है। ये सिविलियन बालादस्ती की इखलाकी गिरावट है। ये पार्लियामेंट की बेतुकीरी है कि जब आप किसी को बना दें, या सादक को बना दें, राना सना को बना दें, जवेद लतीफ को बुला दें, उस्मा बुखारी अगर एमएनए है तो उनको बुला दें, किसी को बुला दें, लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं। आप किस तरह याद रखे जाते हैं? इस तरह याद रखे जाते हैं, आपका 3 महीने इश्तिहारी रहा कौन? वजीर खजाना
पार्लियामेंट ने छुट्टी दे दी, वो बाहर अदालतें बुला रही हैं, वो बाहर लेटे रहे 3 महीने। डॉक्टर आसिम को इल्जामात ऊपर लगे हुए हैं, चेयरमैन हायर एजुकेशन बना दिया, शर्जील मेमन को परफॉर्मेंस अवार्ड दे दिया, दोबारा उनको एमएनए बना, तो एमपीए बना दिया, टिकट दे दिया। तो ये आप और इमरान खान, यानी आप, इन्होंने तो सबसे बड़ी जमहूरी बम्पर ऑफर दी। और फिर उसका हुआ इम्पैक्ट क्या हुआ कि उन्होंने कहा था कि मैं कोई केस नहीं वो लूंगा या डिस्कस नहीं करूंगा जो मेरे भाई के दौर का हुआ। पहला केस ही उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का आके डिस्कस किया। अच्छा। और उसमें बैठे हुए कौन थे? राजा परवेज अशरफ साहब, जिन पे खुद रेंटल पावर का वो है, और रेंटल पावर में लेके कौन गए थे? ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी उनके साथ बैठे हुए थे। और वो जो कल 2-4 दिन या 1 हफ्ता पहले कौमी असम्बली में पेपरा रूल्स पर ट्रांसपेरेंसी पे लेक्चर दे रहे थे शहबाज शरीफ, इस पीएसी में कह रहे थे पेपरा खत्म कर दो, पेपरा डीजी पेपरा आप नाकाम हो चुके, आप खत्म कर दो। अच्छा। दूसरी बात यह है कि भाईजान आपको अदालतें बुला रही हैं, आप अदालत जाते नहीं, उधर जा नहीं रहे, आप जा नहीं रहे, आप इधर आपकी तबीयत, आप इधर आप बने हुए शहबाज शरीफ यासीन बॉलेट बने हुए इधर पीएसी पे, और उधर जो है वो कहते हैं मैं बीमार आदमी। पीएससी पर शहबाज शरीफ वाला जो है वो, और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि एनआरओ, और ये मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज एनआरओ ले रही हैं या कोई, उनके अपने बंदे कह रहे हैं कि लंदन जाना चाहिए वगैरह जाना, लेकिन देना नहीं चाहिए, ये इसमें मैं आगे हूं। ठीक है। उस्मा बुखारी साहब, सलीम बुखारी साहब भी अब साथ आ गए, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। उस्मा बुखारी साहब, आज वजीर आजम की गुफ्तगू से यह तासुर गया कि जैसे उनसे एनआरओ मांगा जा रहा था, तभी उन्होंने कहा कि हमने जितनी रायतें देनी थी हमने दे ली, अब जो है वो कोई रायत नहीं मिलेगी। क्या आपको मांग रहा था उनसे एनआरओ? बहुत शुक्रिया रहमान। देखिए, इतनी अगर इखलाकी जुर्रत इमरान खान में होती और वो एनआरओ, उनको मालूम है वो खुद एनआरओ देने के काबिल ही नहीं है, उनसे एनआरओ कौन मांगेगा और क्यों मांगेगा। इसलिए वो जो ये एनआरओ की बात कहां से आ रही है, अब ये भी देखिए ना, एनआरओ की बात कर रहे हैं इनके वुज़रा और मुसलसल किए चले जा रहे हैं वन साइडेड। हमने तो बार बार कहा कि आपसे कौन मांग रहा है एनआरओ, उसका नाम ले लीजिए ना, नेम और शेम कीजिए। इनको बड़ा शौक था ना, इनको वैसे भी जब कंटेनर पे भी चढ़े होते थे, इनको लोगों पे इल्जामात लगाने का बड़ा शौक था, फिर जब इनको कोर्ट में बुलाया जाता था ये आते नहीं। और लेकिन जो पीएससी के बारे में बात हो रही है, ये बड़ी अजीब बात है ना, यहां बैठकर किसी को हम सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन करप्ट है कौन नहीं है, अपनी तरफ पता नहीं हमने देखना नहीं देखना। लेकिन ये बात आप अगर साफ पानी के अंदर जो कमरुल इस्लाम राजा का कल फैसला आया है, जिसके अंदर जो कोर्ट ने लिखा है कि ना इसमें रूल्स जो हैं वो वायलेट हुए और ना कोई इसके अंदर बेजाब्तगी है, उसको जमानत दे मिल गई। अब आशियाना के अंदर जो है वो जब उनको जेल पे रिमांड पे वापस भेजा गया, नैब से रिमांड वापस लेके, तो उस वक्त कोर्ट ने क्या कहा, अगर नहीं है फैसला तो मैं भिजवा देती हूं। उन्होंने कहा मफरूजों पे मबनी है और इसके ऊपर कोई, देखिए आशियाना भी बिल्कुल सेम केस है जो ये कहते हैं ना, देखे ना जी इमरान खान के ऊपर 27 लाख का सिर्फ केस है, तो आशियाना के अंदर भी कोई जमीन नहीं किसी को अलॉट हुई थी, किसी को कुछ नहीं हैंड ओवर किया गया था, उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की पेनल्टी मिली चंद लाख रुपए की, वो केस है। अब इमरान खान सब किसी को एनआरओ क्या देंगे? अलीमा बाजी को ज़ाहिर पूछ कोई नहीं रहा, अलीमा बाजी की एक के बाद एक प्रॉपर्टी निकलती है, वो जुर्माना भी जमा नहीं कराती, इसको एनआरओ कहते हैं, इसको कहते हैं एनआरओ। एनआरओ ये होता है कि जहांगीर तरीन जो है वो नाअहल तरीन जो है वो डिक्लेयर हो, लेकिन वो आपकी सरकारी मामलात में शामिल हो, वो बैतुल माल का भी जाके इफ्तिताह कर रहा है दफ्तरों का, वो आपकी लाइव स्टॉक की मीटिंग्स के सरकारी के अंदर जो है वो कन्वीनर होते हैं, ये होता है एनआरओ। एनआरओ ये होता है कि आपने स्पीकर पंजाब असेंबली के ऊपर केसेस पेंडिंग हो, उनके बेटे के ऊपर हो, अलीम खान को आप कुर्बानी का बकरा बना के अंदर भेज दें बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए, और आपके खुद लोग कह रहे हैं, हुकूमत के बैलेंसिंग एक्ट है, मैं नहीं कह रही, मैं समझ रही हूं कि उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, ये है एनआरओ। ये एनआरओ है जो ये दे रहे हैं और अपने लिए इनके ऊपर एनआरओ लागू नहीं होता, क्यों नहीं? मुझे ये बताइए ना, इसके ऊपर बात क्यों नहीं होती कि इमरान खान को आज तक हेलीकॉप्टर केस में एक दफा नैब ने बुलाया एंड दैट्स इट। कहां है वो इंक्वायरी? ये एनआरओ नहीं है, इसके ऊपर कोई पूछने को तैयार नहीं है। इनको 13 पेशियां परवेज खटक के खिलाफ पेंडिंग है, वो पेंडिंग ही चली जा रही हैं। ये एनआरओ नजर नहीं आता। बात हो रही थी वो क्योंकि इस वजह से भी हो रही थी उस्मा साहब, बात इस वजह से भी हो रही थी क्योंकि मियां साहब की बीमारी के हवाले से बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के अपने लोग कहते थे कि नहीं जी अब बाहर जाने दें। तो आपने कुछ कहना है अब्बासी साहब से पहले जरा सुनने बात उनकी। मैं बीमारी पे बात करना चाहती हूँ, मैं आता हूँ। उस्मा बुखारी साहब जहांगीर तरीन के हवाले से बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनको वो जो इफ्तिताहों में और
ان میں نظر نہیں آنی چاہیے. اور ان کا وہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کو جو قمر اسلام کو بالکل ٹھیک ویسے ہی ان کا ڈیسیجن آیا. اور لیکن میری خواہش ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے شباشی بے گناہ ہو, لیکن وقت کا انتظار کر لیں. جب وہ بے گناہ ہو کے عدالت سے ہو کے آتے ہیں تو اس وقت پی ایس سی کا چیئرمین بن جائے. رائٹ. اگر صداقت علی عباسی صاحب سر, یہ سچویشن جو ہے وہ کیا اپوزیشن نے کریٹ کی ہوئی ہے؟ کیونکہ شاید اپوزیشن نے صرف بات کی باہر جانے کی, مگر زیادہ جو ہے وہ شور مچایا حکومت کے اپنے لوگوں نے, شیخ رشید صاحب نے, اور ڈیل ہونے لگی ہے, ڈھیل ہونے لگی ہے. تو یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے حکومت کی کریٹ کردہ سچویشن تھی, اور ایلیگیشن یہ بھی ہے کہ حکومت اپنی پرفارمنس سے اب جبکہ 6 مہینے ہو رہے ہیں توجہ اٹھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. رحمان, ایک تو بات ہے کہ میاں نواز شریف جب سیاست میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے آج تک وہ صرف ڈیلیں کرتے رہے, چاہے وہ ضیاء الحق ہو, چاہے وہ مشرف سے ڈیل کر کے ان کا چلا جانا ہو, پھر واپس آنا ہو, پھر ایک دفعہ آ کے تو ووٹ کو عزت دو کی بڑی مطلب بیانیہ بنانا, اور اداروں کو اتنی انہوں نے مطلب اس کو للکارنا اور ان کے خلاف مظاہرے کرانا اور نہیں چھوڑنا اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا. اور اس کے بعد ایک دفعہ مریم صاحبہ کا بھی بہت ہی بڑی مطلب بلند و بانگ ان کا ایک لہجہ ہونا, اور پھر ایک دم سے چپ ہو جانا. اس سے ایک سب جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے ذہن میں آئی تھی کہ یہ کچھ ڈیل چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے بقول مختلف لوگوں کی کوشش بھی کی. لیکن زیادہ بات تھا پہلی جب پیپلز پارٹی کے جو اس وقت اتحادی ہیں چودھری منظور صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ڈیل ہو گئی ہے اور نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس پہ ایک بات کا بڑا یہ بات زیادہ پھیلی. تو اینی ویز آج انہوں نے وزیر اعظم نے بڑا واضح کر دیا ہے, اور میرا خیال ہے ان کا خواب ٹوٹ گیا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اب ان کو جیل کی چکی پیسنا پڑے گی. اگر باقی یہ ہے کہ جی کیس میں یہ ہوا اور کیس میں یہ ہوا اور آپ نے وہ کر دیا اور آپ نے یہ کر دیا, علیم خان کو قربانی کا بکرا بنا دیا, یہ ہے نہ رو ہے, پتہ نہیں کیا بے تکی بات ہے کہ علیم خان کو اریسٹ کرا کے یہ ہے نہ رو ہے, اور مطلب یہ ساری باتیں بے تکی ہیں. عباسی صاحب حکومتی وزراء بات کر رہے تھے نا, حکومتی وزراء, آج تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا, چلیں اب تو پہلے ہم وزراء کی بات کرتے تھے, آج تو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ بھئی میں نے این آر او نہیں دینا. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بات بار بار حکومت کی طرف سے ہی کی جا رہی ہے. نہیں, اب یہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب ایک کاروباری آدمی ہے, ایک سوداگر ہے, ایک تاجر ہیں. انہوں نے ہر دور میں آج تک 30 سال سے آپ ان کی کرپشن کی کہانیاں سن رہے ہیں, آج تک کوئی ان کا ایک کیس بھی لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ڈیل کر لیتے ہیں, اداروں کو انگیج کر لیتے ہیں, پروسیکیوشن کو یہ مطلب اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. تو پہلی دفعہ ان کو ایسا ایک پرائم منسٹر ملا ہے جو سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈیل یا ڈیل نہیں ملے گی. تو میرا خیال ہے ان سے ان باتوں کا دم ٹوٹ جانا چاہیے افواہوں کا, اور ساتھ جو باہر جانے کا خواب دیکھ رہے تھے, میرا خیال ان کا خواب ٹوٹ جانا چاہیے. اب جو بھی ہے ملک کی عدالتوں کو, ملک کے قانون جس پہ آپ نے 10 سال حکومت کی مزے جی میاں صاحب دیکھ رہے تھے یا حکومت والے دیکھ رہے تھے. میں 1 منٹ عظمیٰ بخاری صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, ذرا بریک کے بعد آتے ہیں. میں یہ کیونکہ باقی دونوں جو پوائنٹس ہیں, پی ایس سی والا معاملہ بھی جو ہے, اور وہ پھر صحت کے اوپر جو ہے وہ, کیونکہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں, حکومتی وزراء کے بیانات آتے رہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک, واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی, اب ان میں جو چیئرمین پی ایس سی والا معاملہ ہے جس کا عظمیٰ بخاری صاحب نے ذرا ذکر کیا, میں چاہتا ہوں ذرا سن لیں. ذرا یہ وزیر اعظم نے جو بات کی رعایت والی, اور یہ کہا کہ ہم اب مزید جو ہے وہ رعایت نہیں دیں گے, ذرا ان کے کیا الفاظ سے, پھر آتے ہیں ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. سنائیں جی. آج تک جمہوریت کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک جیل سے آدمی اٹھ کے آئے اور پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بن جائے اور پھر اسی نیب کو طلب کر لے. ہم نے وہ بھی ان کی کوشش کی کہ چلیں جی پارلیمنٹ چل جائے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جتنی ہم نے کوشش کرنی تھی ہم نے کر لی ہے. اب کسی قسم کی رعایت کسی قسم کے کرپٹ آدمی کو نہیں ہم دیں گے. یہ خان صاحب کی گفتگو تھی. 22 دسمبر کو بھٹی صاحب پی ایس سی کا چیئرمین بنایا, 1.5 مہینہ گزرا ہے, اب جو ہے وہ ہٹانے کا کہہ رہے ہیں. یہ کیا خان صاحب کی, آپ تو کہہ رہے تھے نا 2 گروپ سے, کیا پرائم منسٹر کی اپنی پولیٹیکل وزڈم پہ سوال نہیں اٹھتا کہ 1.5 مہینے پہلے انہوں نے فیصلہ لیا ہے اور پھر اب اس کو جو ہے وہ واپس کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نام پہ یہ گھنونا مذاق نہ کریں, یہ نہ کریں ایسا.
یہ بالکل غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب الحمدللہ اب وہ کہتے ہیں وہ سلمان خان والا فکرہ نہیں ہے کہ میں جب وہ کر لیں تو اپنی بھی نہیں سنتے. اب اس میں فائنلی جو تھا وہ یہ جو اسد قیصر اور پرویز خٹک صاحب اور بہت سارے کوئی 8-10 لوگ تھے, یہ اس میں پڑے, اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ تھے, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. جیسے ہمیشہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے نام پہ, سویلین بالادستی کے نام پہ, جمہوریت کے نام پہ, سسٹم کے نام پہ, یعنی ہو ہی نہیں سکتا نا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ نے پہلے دن انہوں نے نیب کو بلایا, چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ میں نے بندہ بھیج دیا, میں نے کہا کہ بھئی میں آپ مجھے کیسے بتا. کل وہ ڈی جی ایف آئی اے کو سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, ڈی جی ایف آئی اے بھی حاضر تھا, ڈی جی پیپرا بھی حاضر تھا اور باقی بھی سارے حاضر تھے. اور وہ ان کا شہباز شریف کا سوال چھوڑ دیں, اور میرا سوال وزیر اعظم عمران خان کا ہے کہ کیا ان کی اپنی پولیٹیکل وزڈم پہ کوشچن مارک نہیں اٹھتا کہ بھائی آپ 1.5 مہینہ پہلے جو ہے وہ آپ نے ایک بندے کو لگایا اور اب 1.5 مہینہ بعد آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بڑی رائے دے دی تھی, اب جو ہے وہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. 1.5 مہینہ پہلے خان صاحب کو نہیں تھا پتا. یعنی یہ تو عمران خان صاحب کا ایک کوشچن مارک تو ایک چھوٹا لفظ ہے, یعنی اس پہ تو کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ سب سے بڑا الک ہوگن قسم کا کوسچن مارک اٹھتا ہے کہ بھائی جان آپ کو اس وجہ سے نہیں دیا تھا مینڈیٹ, آپ کے یہ خواب نہیں تھے, آپ کے یہ نعرے نہیں تھے, یہ وعدے نہیں تھے, آپ نہیں کر سکتے اس طرح. کیا ہوگا سر؟ پچھلے مجھے بتا پچھلے دفعہ نواز شریف صاحب کے دور میں کتنے پارلیمنٹ چلی, کتنی قانون سازی ہوئی, کتنا سارا کچھ ہوا, کتنا 6 مہینے 4.5 مہینے بعد تو یہ خود پارلیمنٹ میں تشریف لائے عمران خان صاحب, اور 6 مہینے نواز شریف صاحب سال کس پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے کمپرومائز کر رہے ہیں. میں ذرا خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا عباسی صاحب, یہ رائت والا جو لفظ ہے, کیا واقعی شہباز شریف کو آپ لوگوں نے کوئی رائت دی ہے؟ میں اس میں سے ایک منٹ آتا ہوں, میں ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں ذرا پہلے حکومتی موقف معلوم کر لوں نا, پھر آپ سے ذرا پھر پوچھتا ہوں تسلی سے. جی عباسی صاحب. رحمان, بڑی سخت اپوزیشن تھی اس بات کی ہماری پارلیمانی کمیٹی میں کہ یہ کیوں ہم ظلم کر رہے ہیں اس ملک کے معاشرے کے ساتھ, کہ ایک آدمی جو کرپٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کرپٹ ہے, اور اس کے بعد ادارے کرپشن کے روکنے والے ادارے نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے, وہ انڈر اریسٹ ہے, وہ ریمانڈ پہ ہے, تو کیوں کر اس کو مانے. لیکن اس وقت ایک پریشر تھا کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں, قانون سازی نہیں ہو رہی, پوری اپوزیشن روٹھی دلہن کی طرح وہاں بیٹھی ہوئی ہے, ایکٹ کرتی ہے, اور جو ہم پارلیمنٹ میں وزیر آتے ہیں وہ روٹ کے اپنے کمرے میں گھس جاتے ہیں. تو ایک الزام تھا کہ یہ اپوزیشن اس طرح کے نخرے کرتی ہوتی ہے, لیکن حکومت کو منانا ہوتا ہے. تو ایک منانے کے لیے یہ کیا, لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب آپ کنڈکٹ دیکھیں, اس کنڈکٹ میں وہ انہی اداروں کو جن کے سامنے وہ جواب دیں وہ ان کی تفتیش کریں, وہ ان کو شہباز شریف کے جیبوں سے اور ان سے ثبوت نکالیں کرپشن کے, وہ انہی کو بلا کے ان کو جھاڑ دینا شروع ہو گئے. تو یعنی اس آفس کا ناجائز استعمال, اور اوپر سے ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ وہ جو دوسرے ان کے ایک کرپٹ بندے اریسٹ ہوئے, الیجڈلی کرپٹ سعد رفیق صاحب, ان کو بھی اس کمیٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں. یہاں سے ان کی عزائم ایکسپوز ہوتے ہیں, اور ہماری جو اندر کی ڈیبیٹ ہے وہ اور زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ہم نے جو بھی جمہوریت کی خاطر اور برادر ایک انٹرسٹ آف ڈیموکریسی کی خاطر جو قربانی دی ہے, یہ ہم سے ٹھیک ہے, ہم نے ایک سٹیپ لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ماہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ماہ میں بنا تو دیا, مگر بنانے کے بعد کی جو کارکردگی ہے, اصل کوشچن مارک جو ہے وہ اصل چیز جو ہے وہ ہے. بھٹی صاحب آپ کا بھی یہ نیب ایف آئی اے کو بلانا, سعد رفیق کو نہیں بنایا کیوں عمران خان نے بنایا کیوں؟ آپ دیکھیں نا, آپ کے اپوزیشن, آپ کے عمران خان کیا ہے, تبدیلی کا سمبل تھے. پورا پاکستان سیکھ رہا تھا کہ قانون سازی نہیں ہو رہی, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں تو ابھی نہیں کہتا, دیکھیں نا سر, یہ تو پھر دیکھیں رحمان, میں ابھی نہیں کہتا کہ شہباز شریف کرپٹ آدمی ہے, ابھی انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے آپ نے کہ وہ کرپٹ آدمی ہے. اب میں نہیں کہتا کہ سعد رفیق کرپٹ ہے, ابھی ثابت کرنا ہے, لیکن وہ نیب کی زیر حراست ہیں, ان کو نہیں بنانا چاہیے. نہیں عثمان بخاری صاحبہ, کیا واقعی شہباز شریف کو رائت دی گئی بنا کر, اور پھر جو 1.5 ماہ کا جس کا عباسی صاحب نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ اس 1.5 ماہ کے بعد جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ بدل گئی, کیونکہ جس طرح سے شہباز شریف نے پی ایس سی کو چلایا اس پر سوال اٹھتا ہے. میری اب امید ہے کہ مجھے بھی اب فیئر ٹائم ملے گا کامنٹ کرنے کے لیے, جو باتیں 2 راؤنڈ مجھ سے پہلے ہو چکے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے,
یہ بات بادشاہ سلامت کو ناگوار گزرا ہے. وہ جو اس دن اپوزیشن لیڈر نے جب وہ چوری چھپے پارلیمنٹ ہاؤس میں انٹر ہو رہے تھے, اس پہ جو انہوں نے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ دیا تھا, وہ اس دن بادشاہ سلامت کو بہت ناگوار گزر گیا ہے. اور اس کی پھر اب یہ کانسیکوینسز یہ ہیں کہ پہلے وہ شیخ رشید کو آگے لگایا. اور دیکھیے یہ باتیں اتنی سمپل نہیں ہیں. شیخ رشید جو ہے وہ کتنے دنوں سے, آج جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا 40 لوگوں نے اندر جانا ہے, فائلیں تیار ہیں, نیب تو آزاد اور غیر جانبدار ہے. ان کو فائلیں کون دکھاتا ہے؟ ان کو فائلوں کا کیسے پتا چلتا ہے؟ پھر آپ ہمیں بتاتے ہیں آ کے کہ بڑا اچھا نیب جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور سیاسی انتقام نہیں ہو رہا. یہ چورن اب کہیں اور جا کے بیچیں. اور یہ جو رعایتیں ہیں نا, یہ اب اپنی جیب میں ڈال لیں آپ. ہمیں کوئی رعایت نہ آپ سے کسی معاملے میں چاہیے. اور یہ بیماری کا سو کہ آپ بیماری کا تماشا بناتے ہیں, آپ بیماری کے اوپر سیاست کرتے ہیں. یہ وہی نواز شریف ہے جب عمران خان صاحب گر گئے تھے اور 2 دن جلسوں سے خطاب کرتے رہے نا, بیڈ کے اوپر لیٹ کے سیاست فرما رہے تھے, جب اپنے لیے ووٹ مانگ رہے تھے, تب ہم نے 2 دن اپنی جو ہے وہ انتخابی معطل کر دی ساری جو ہے ہمارا پروسیس. اور یہ جو ہے عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے بھی گئے, پھول بھی بھیجے. یہاں یہ ہے کہ ہماری بیماری کو بھی ہمارے علاج کو بھی کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر 2 ٹکے کی باتیں کی جا رہی ہیں. میں آج کھل کے کہہ رہی ہوں, اپنی رعایتیں, اپنی پی ایس سی, اپنا علاج اپنی جیب میں ڈال لیں, ہمیں نہیں چاہیے. اب جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کر لیں گے. آپ کو نہیں چاہیے اپوزیشن, آپ کو نہیں چاہیے سیاسی لوگ, آپ کو نہیں چاہیے زبانیں بولنے والی. جو بولے گا وہ کسی نہ کسی طرح اندر چلا جائے گا, اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے بھائی, پھر اگر ایسے چلنا ہے تو ایسی سی پھر جو ہم سے ہو سکے گا ہم کر لیں گے. یہ تو ہمیں پہلے دن سے کنٹینر آفر کر رہے ہیں, یہ تو پہلے دن سے ہمیں کہہ رہے ہیں آپ جو ہے وہ چڑھتے کیوں نہیں, آپ تحریک چلاتے کیوں نہیں. ہم اگر استعفے دے دیں نا رحمان اظہر صاحب, اور اگر ہم اس وقت پارلیمنٹ میں نہ جاتے نا, تو شیروانیاں جو ہے وہ کوٹ وہ لٹکی رہ جاتی ہیں الماری کے اندر, اور یہ خواب جو ہے وہ پورے نہ ہوتے. اس لیے یہ ہمیں یہ دھوس, یہ دھمکی, یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ نہ کریں تو بہتر ہے. ادروائز ہمیں ہر طرح کی بات کا جواب دینا بھی آتا ہے. اور شہباز شریف کے اوپر ایک منٹ, میں خود وکیل ہوں, میں یہ ایک شاید بتا دوں اگر کسی کو نہیں معلوم, قانون کا اصول یہ ہے کہ جب تک کسی انسان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہ ہو وہ گلٹی نہیں ہوتا. آپ یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ فتوے بانٹ رہے ہیں, کوئی فلانے کو جو ہے وہ کرپٹ کہہ رہا ہے, کوئی فلانے کو کرپٹ کہہ رہا ہے, اپنی طرف آپ دیکھتے نہیں. اگر آج عمران خان کو نیب کسٹڈی میں لے, ان کے اوپر بھی کیس انکوائری ہے نا, کسٹڈی میں لے نا ان کو ریمانڈ پہ لے, تو اس کے بعد عمران خان کو بھی نہیں رہنا چاہیے نا وزیر اعظم. جس وزیر اعظم کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم ہونے سے پہلے الزامات ہیں, وہ بڑا کوئی انصاف کا اور پجاری نکل کے آ گیا ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ انصاف اور قانون کیا ہوتا ہے. جس کا خود کا دامن پاک ہو نا, جس نے چندے کے پیسے کھائے ہو, جس کی سیاست کے لیے نواز شریف نے زمین دی ہو, جس کی سیاست کے لیے نمل یونیورسٹی کی شہباز شریف نے زمین دی ہو, اور اس کے اوپر وہ آج تک سیاست کر رہا ہو, چندے کے پیسے کھا کے آف شور کمپنیاں بنائے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. یہ ہمیں مت سکھائیں, یہ اپنے پاس رکھے, اپنی رعایتیں اپنی جیب میں رکھے. دیکھیں یہ آپ وہی کر رہی ہیں عظمیٰ بخاری صاحب جس کی آپ ابھی مذمت کر رہی تھی. آپ الزام لگاتی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں ہوگا اب ٹٹ فار ٹیٹ ہے. آپ ہمارے ساتھ چور بھی کہیں, ہم نے تب بھی برداشت کر لیا. بیماری کا تماشا بنایا, معصوم نواز قبر میں چلی گئی بتانے کے لیے. آپ نے ابھی جس چیز کی مذمت کی کہ میاں صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو کرپٹ نہیں کہنا چاہیے, آپ بغیر ثبوت کے جیب میں رکھیں. ہمیں نہیں چاہیے عمران خان سے کوئی بھی رعایت, ہم سے جو ہوگا ہم کر عباسی صاحب. سر عباسی صاحب نہیں چاہیے جی انہیں رعایت. سر دیکھیں رحمان صاحب, ویسے میں نے کہا ہے کہ الجڈلی کرپٹ ہیں شہباز صاحب اور سعد رفیق صاحب, لیکن میاں صاحب تو کرپٹ غیر سچے اور غیر ایماندار ثابت ہو چکے ہیں. ان پہ الزام لگایا, بتائیے نا کون سا لگایا اور کون سا ثابت کیا آپ نے؟ تو سزا آمدن سے زائد احساس ہو رہی ہے. صبر میری بہن, ایسے نہ کریں نا, آپ نے جو کرنا تھا ساری محنت کر کے آپ نے 3 ریفرنس دائر کیے. اچھا نا, آپ الزام بھی آپ نہیں لگا سکے. الزام لگائیے نا, الزام لگائیے نا, بتائیے کون سا الزام لگایا. بولیں الزام لگاتے ہیں. الزام یہ ہے, کورٹ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف از فاؤنڈ guilty of corruption and corrupt practices under article so and so and so. اس کا مطلب ہے اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ, اور آپ کو جو لائے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکے. اس کا اردو میں ترجمہ ہے میاں محمد نواز شریف بدیانت. یہ ارسطو جو ہے یہ انگریز دان, انگریزی آتی ہے, ہمیں نہیں آتی بھائی. سن لینا, میں آپ کو ترجمہ سمجھا دوں. عدالت کے مطابق 300 ارب
की मनी लॉन्ड्रिंग लाते ना, नैब आपके पास है, अच्छा, हर चीज आपके पास है, ये ना इल्जाम लगाए, अब लगाइए। रहमान ये जाती है, मैं ऐसा बैठ के तो इनकी बातें सुनो और मेरी दफा एक मिनट देखिए, मेरी बहन सुन लें जरा, ये हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें इस तरह की टोन पर, इस तरह की बातों पर मजबूर कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, आपने 126 दिन जो करना था कर लिया ना, आप यही टोन इस्तेमाल करते रहे, आप यही सब हमारे साथ करते रहे, अब आपकी बारी है, अब आपको भुगतना पड़ेगा। ये ज्यादती है रहमान, मैं भी चीखना शुरू हो जाऊं। देखें मैं रहमान बारी कर सुन लें जरा बात। हाँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे ये साबित हो गया है कि वो बदउनवान है, करप्ट है और करप्शन में इन्वॉल्व है। ये अदालत का फैसला है, जबकि मियां शहबाज शरीफ और साद रफीक साहब को नैब ने उस इल्जाम में अंदर बंद किया हुआ है, उन पे कार्रवाई चल रही है। ये लेवल 2 है और लेवल 2 पे वो बैठे हुए। ये तो बात हो गई है। ये जो इतनी लंबी बात करती हैं, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया और आप चंदा खा गए, तो मेरी बहन आप कहां थी? 10 साल के तो आपने पंजाब में 4 साल से पेंडिंग है भाई, केस नहीं बनाया, हम वही साबित नहीं किया। 4 साल से पेंडिंग है, स्टे आप लेते हैं, स्टे मत ले। 5 स्टे लिए आपने अपनी चंदे वाली केसेस के ऊपर। सुने ना, जुर्रत करें, हिम्मत करें, हमने नवाज शरीफ साहब को, हमने ऑपोजिशन जुर्रत की बात ना करें, हमने ऐसे प्रोग्राम एक जुमला सर, मेरी आप लोगों से गुजारिश है। अच्छा, मेरी बारी पे मुझे मेरी बारी थी ना, अगर बारी बारी बात कर लेंगे तो मेरा ख्याल है मुझे भी, तो भट्टी साहब को भी, देखने वालों को भी जो है कुछ समझ आ जाएगी। जरा अगर आप दोनों जरा एक, मेरी बारी है, मेरी बारी पे वो इंतजार कर रही हैं सर। चले, उन्होंने भी बस। अच्छा चले, कर लें भट्टी साहब जी। मैं कहना ये जी कर लें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जब ये बोलती हैं तो ये कहती हैं आपने फंसाया, हमने फंसाया, हमने ऑपोजिशन में इदारों के जरिए नवाज शरीफ साहब को सजा दिलाई, इसलिए उनको करप्ट कहते हैं। आप इल्जाम लगाते हैं, आपका दौर था, आप हमारे किसी इमरान खान को या किसी को भी अरेस्ट करवा देते और सजा दिलवाते। आज आप बड़े बबांगे दौल कह सकते कि वो करप्ट है। 27 लाख का केस है इमरान खान साहब का, और वो नैब को मुतमिन करके आ गए, उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और वो केस ना आप लोगों की तरह जहाज खरीदने का है, ना बेचने का है, ना उससे कमीशन लेने का है। जो आप पे इल्जाम है, उन पे जहाज पे बैठने का इल्जाम है, आपको करके आ गए। बाकी आप जितनी मर्जी अदालतें और इदारे मौजूद हैं। राइट जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा एक ब्रेक लेने से बता, ब्रेक के बाद चाहूंगा कि आपसे पूछूं कि क्या कोई रायत मांग रहा है, क्योंकि झगड़ा तो यही हो रहा है ना कि कोई वो कह रहे हैं हम रायत नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हम मांग ही नहीं रहे। तो भट्टी साहब से जरा जवाब लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है क्या पीएसी का चेयरमैन बनाकर कोई रायत दी गई है, और ये डील की जो बातें थी क्या अब ये खत्म हो जानी चाहिए, अब जबकि मियां साहब वापस जेल जा चुके हैं। खान साहब ने पब्लिकली आकर कहा है कि कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, मगर इस सारे मामले में मियां साहब की सेहत का मामला भी जो है वो जुड़ा हुआ था, और वज़रा के बयानात जिन पर मुस्लिम लीग नून को एतराज है, ये भी बड़ा आम है कि डील की बात को और सेहत को जो है वो साथ साथ जोड़ा जा रहा था। ये जरा सुन ले, जरा क्या कहा जाता रहा है पिछले कुछ दिनों में। ये बात आम आदमी जरूर सोचता है कि जब कोई बड़ा आदमी कोई जेल में जाता है तो वो फौरन बीमार भी हो जाता है। झूठ बोलना छोड़ दें, ये मेरी आले शरीफ से रिक्वेस्ट है। आप बिल्कुल नॉर्मल है, नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल नॉर्मल है, वो हाई प्रोफाइल कन्विक्टेड है, कौमी मुजरिम है। ये सारी बीमारियां मुल्क से भागने की बीमारियां हैं, उनको इत्तफाक फाउंड्री के अस्पताल में रखो तो ठीक हो जाएगा। 20 साल पहले भी जमानत कराने के लिए यही बीमारियां थी। ये मैंने कुछ बयानात सुना है, बड़े तवातुर के साथ बात होती हुई। हुकूमती वज़रा भट्टी साहब सेहत को मियां साहब की जो है और एनआरओ को जो है वो जोड़ते रहे। अनफॉर्चुनेट है, मैं इस हक में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इस बिल्कुल हक में नहीं हूँ किसी की। देखिए, किसी की एक है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जाती जिंदगी, मैंने कभी उस पर नहीं करना, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरी जाती जिंदगी पे भी कोई ना करे। वो उनकी बीमारी, बेगम कलसूम नवाज, उनकी दूसरी बेटी, उनकी जिंदगी जो है बहसीयत बाप, बेटा, भाई, खामद,
وہ نہیں ٹچ کرنی چاہیے, اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, اس پہ نہ مسلم لیگ نون کو کرنی چاہیے نہ حکومت کو کرنی چاہیے, وہ ان کی ذاتی معاملہ وہ اس پہ. اور میں نے کبھی بھی یعنی میرا نہیں خیال کہ مجھے یعنی اس پہ بات کرنی چاہیے کہ وہ ایکچوئل بیمار ہیں کہ نہیں بیمار. وہ کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں تو فائن, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ ان کا یہ بیمار ہیں تو ٹھیک ہے, فائن, بالکل ٹھیک ہے, ان کو ملنی چاہیے سہولتیں. ہاں میرا ایک خواہش ہے کہ اب وہ قانون سازی ہو جانی چاہیے اس ملک میں کہ جہاں جب میاں محمد نواز شریف, عمران خان, آصف علی زرداری, ارشاد بھٹی جیل جائیں تو ایک ہی ڈاکٹر سے ساروں کا علاج ہو, ایک ہی سیل میں رہیں, ایک ہی اسپتال میں جائیں, ایک ہی کھانا کھائیں, اور ان باؤنڈ کیا جائے یہ مخولیہ قسم کے جو آرٹیکل ہیں نا ان میں جو انہوں نے بڑی محنت سے اپنے لیے بنا لی ہیں. یعنی میں مر رہا ہوں, مجھے ڈاکٹری کوئی نہیں ہے, 24 بندے مر گئے تھے اڈیالہ میں پچھلے علاج نہ ہونے, کوئی ہیپاٹائٹس ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. آپ کو پتہ ہے 1000 دھنیے والا سپریم کورٹ میں چھوٹا, 15 مرغیوں والا ابھی سپریم کورٹ میں کیس ہے. تو یہ جو غیر امتیازی سلوک ہے یہ ختم ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے. یعنی ایک بندے پہ 15 میڈیکل بورڈ اور میرے پہ کوئی ایک ڈاکٹر مجھے پرسان حال ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب تک یہ ان کا علاج میرے اسپتالوں میں نہیں ہوگا, جب تک ان کے بچے میرے اسکولوں کے میرے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, نظام میں بہتری نہیں آئے گی. اور یہ میں اپنے نظام میں مجھے اپنی عدالتوں پر اعتبار ہے, لیکن ایک جگہ ضمانتوں پہ ضمانتیں, سہولتوں پہ سہولتیں, کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, یعنی یہ کیوں؟ میں تو اس پہ کہتا ہوں نا, مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت دے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا سسٹم اتنا کیوں ہے. میں اس پہ آتا ہوں. میں عظما بخاری صاحبہ دیکھیں, صحت پہ آپ کو لگتا ہے یہ کیوں بیانات کیوں آتے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے بار بار, یہ جو میں نے کچھ بیانات سنوائے بھی ہیں وہ حوالہ پچھلا دیتے ہیں کہ جی پہلے ایسے ہوتا رہا. اب کس طرح سے دیکھتی ہیں جو ساری سچویشن کو؟ اور جو بھٹی صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ علاج جو ہے وہ سب کو ملنا چاہیے بٹ یہاں پر ہونا چاہیے, مگر نون کے جو رہنما ہے ان کا اصرار ہے کہ بس باہر بھیجا جائے. تو شاید کہ اس وجہ سے تو نہیں یہ ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی. دیکھیے رحمان, پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا اس ملک میں صرف سیاستدان ہی ملک سے باہر علاج کراتے ہیں, یا اس ملک میں جو ہے وہ صرف ایک ہی طرح کے ہسپتال اور کالجز ہیں جو جہاں پر ہمارے ملک میں ہسپتالوں کے اندر بھی کوئی بائفیکیشن نہیں ہے؟ اور کیا صرف سیاستدان کو متون کر کے اس کو جیل میں رکھ کے اس کے دیکھیں نا اتنے کرپشن جو ہے وہ ثابت کرنی تھی آپ نے, اتنے منی لانڈرنگ کے الزامات تھے, الزام لگانے کے قابل نہیں رہے. تمام تر محنت کرنے کے باوجود, تمام تر پیسے لگانے کے باوجود آپ نے آمدن سے زائد ساسوں پر سزا لی یہ نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر. اور یہ عباسی صاحب بڑی معصومیت سے فرما دیتے ہیں وہ آپ کر لیتے نا, ہم نے کیا تھا. عباسی صاحب, خواجہ آصف کا کیس آج تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور عمران خان صاحب بابا آف شور کمپنی ہیں جنہوں نے چیریٹی کے پیسے انویسٹ کیے شوکت خانم کے نام کے اوپر. ان کا فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ 4-5 سال سے پینڈنگ ہے, اور اس کے اوپر ایک سٹے, 2 سٹے, 3 سٹے, 4 سٹے, اور یہ سٹیز کے اوپر اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. 18 فورن اکاؤنٹس نکل کے آئے ہیں جو ڈکلیئر نہیں کیے. تحریک انصاف نے اپنی ایز جماعت کے اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کرتا, اس پر سو موٹو کیوں نہیں ہوتا, اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ نہ نیب کو نظر آ رہا ہے, نہ الیکشن کمیشن کو نظر آ رہا ہے, نہ کوئی پوچھ رہا ہے. لگا کہ الیکشن کمیشن نے انویسٹیگیشن خود کرائی تھی اور انہوں نے بینکوں سے پوچھا کہ ان اکاؤنٹس کے بارے میں بات کریں. دیکھیے یہ اس ملک کے اندر یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, پہلے نہیں ہوا. واقعی ہمیں اپنی جو تاریخ ہے وہ یاد رکھنی چاہیے. اس ملک میں ہائی جیکنگ کا الزام بھی لگا تھا نواز شریف کے اوپر, وہ بہت بڑا دہشت گرد اور ملزم تھا, اور اس کے بعد وہ واپس آئے اور واپس آ کے وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنے. سیاسی لیڈر اس طرح ختم نہیں ہوا کرتے. آپ بالکل قانون بنائیں. ارشاد بھٹی صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں, آج پہلی دفعہ زندگی میں میں کہتی ہوں اس ملک میں خواہ وہ سیاستدان ہو, کیا وہ بیوروکریٹ ہو, وہ جج ہو, وہ جرنیل ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ صحافی ہو, کسی کو ملک سے باہر علاج کرانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن رگڑے میں صرف آپ سیاستدان کو بنائیں, اس کو متون کریں. میں نے کہا 1 بورڈ 2 بورڈ کتنی تذلیل کریں گے بیماری کے اوپر بھی ہمیں نہیں ہونی چاہیے. مگر باہر جانے پر دیکھیں میاں صاحب کی طرف سے میں ایسے کہوں, مریم نواز کی طرف سے یا میاں صاحب کی طرف سے کوئی بات نہیں تھی کی گئی کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں, بٹ مسلم لیگ نون کے رہنما یہ بات کرتے رہے اور وہاں سے جو ہے وہ پھر یہ اس چیز کو جوڑا جاتا رہا ڈیل کے ساتھ. نہیں میں صرف 2 جملے کہہ کے کلیئر کر دوں. ہم نے یہ کہا, ہماری رائے یہ ہے, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ صرف نواز شریف کے لیے نہیں ہے, باقی بھی اس ملک میں جتنے کروڑوں لوگ رہتے ہیں جو افورڈ کرتے ہیں, جن کے پاس ایک ان کی ہسٹری ہوتی ہے, ان کی 2 میجر ہسٹریز ہے ہارٹ کے حوالے سے. ہم نے کہا, اور یہ کون کر سکتا ہے؟ کورٹ.
یہ صرف کورٹ کر سکتی ہے. کورٹ کے اندر ہم نے ضمانت ڈالی ہوئی ہے میاں صاحب کی یہی طبی بنیادوں کے اوپر. اگر کورٹ بہتر سمجھے وہ ہمیں علاج کے لیے باہر بھیجے, وہ چلے جائیں علاج کرا کے فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے, عمران خان نے نہ کرے تو نہ صحیح. ہم نے کوئی کسی سے مانگا تو نہیں, ہم تو کسی ہم تو نہیں کہہ رہے, لیکن یہ بات میں عباسی صاحب آپ سے ذرا پوچھتا ہوں, آپ ہماری بریک کے بعد واپس آ کر تیار نہیں, ہمیں نہیں, میں کیا. ٹھیک ہے عباسی صاحب, میں ذرا آپ سے جواب لیتا ہوں, بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. عباسی صاحب ٹائم ذرا کم ہے, مگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سر ابھی مسئلہ کیا ہے, یہ میں بھٹی صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا. یہ اختلافات آج ہم نے سنا آپ کے کے پی کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے بھی اختلافات ہیں, یہ پنجاب کے اندر بھی اختلافات کی بات کریں, یہ معاملہ پی ایس سی پہ بھی لے جائیں تو وہاں بھی ہمیں جو ہے وہ دو آراء جو ہے وہ مل رہی ہیں. تو کیا یہ پی ٹی آئی کی اپنی کو گرپ خان صاحب کی پارٹی کے اوپر کمزور ہو رہی ہے سر؟ کیا خان صاحب جو ہے وہ پارٹی کو اگر یہ ایک نظریے کے پیچھے یا ایک خان صاحب کی شخصیت کے پیچھے کٹے ہوئے تو پھر یہ ڈیفرنٹ لائنیں کیوں ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ایک جو عظمت صاحبہ نے بات کی کہ کسی بندے کی باہر علاج پہ پابندی, میں کہتا ہوں نہیں پابندی ہونی چاہیے, کسی بھی عام آدمی, عام بزنس مین, عام بیوروکریٹ پہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیماری کے پیچھے لوگ بھاگے بھی ہیں. اسحاق ڈار بیماری کا بہانہ کر کے یہاں سے بھاگے, آج ادارے ان کو بلا رہے ہیں اور وہ ہمارے اربوں خربوں کے کیسز ہیں ان پہ. اسی طرح حسن نواز اور حسین نواز بھی یہاں سے بھاگے. عام بزنس میں کوئی پابندی نہیں ہے, مشرف بھی بھاگا ہوا ہے ٹھیک ہے, لیکن عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور مشرف 40 سال اس ملک کے اداروں پہ مزے کیے اور ملک میں کوئی اسپتال نہیں بنایا. عدالتیں نہیں روک سکی بٹی صاحب, عدالتوں نے کہا نہیں چاہیے تو عدالتوں نے کہا نہیں, عدالتیں روک لیتی نا, لیکن فیکٹس اینڈ فگرز رحمان میرا جواب رہ جائے گا کہ آپ نے ہٹایا تھا نا. اچھا جی عباسی صاحب, میرا جواب آپ نے ہٹایا, آپ نے عزیز جانے دی. ایک عام آدمی کی صحت کی بات نہیں ہو رہی, ایک ایسے آدمی کی بات ہو رہی ہے جس نے ملک میں اسپتال بنانے سے 40 سال سے قوم کے پیسے پہ مزے کر رہے ہیں. نہیں ہمیں نہیں چاہیے, مت کریں بات, اربوں کے غبن کی, نہیں کہے کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ سے کوئی علاج, آپ مت کریں یہ بات, آپ کو یاد آتا ہے, ہمیں نہیں چاہیے آپ سے علاج, لہذا آپ مہربانی کریں, یہ مہربانی اپنے پاس رکھیں, نہ ہم کریں. یہ علاج اپنے پاس رکھیں, قیدی کے لیے سب کے لیے برابر اصول ہے. رہی بات کہ ہماری پارٹی میں کوئی اختلاف ہے تو آپ لوگوں کو عادت ہے ایک خاندان کے چھوٹے بھائی, بڑے بھائی, سمدھی, بھتیجے, بھانجوں کی پارٹی میں جہاں خاندانی بڑا فیصلہ کرتا ہے, باقی مانتے ہیں ہمارے یہاں جمہوری پارٹی ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے, ہر ایشو پہ ہوتا ہے, بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو مان لیا جاتا ہے. صاف چلی شفاف چلی کی دونوں اے ٹی ایم سینٹر چلی گئی ہیں. جی ہمارے لوگ الزام لگے استعفیٰ دے دیتے ہیں, پروٹوکول نہیں مانتے. جیلوں میں جا کے پروٹوکول نہیں مانتے, جیلوں میں جا کے 1 کروڑ پہ چارٹرڈ پلین کے اوپر غریبوں کی بات نہ کیا کریں. عظمہ صاحبہ, عباس صاحب ایک منٹ دے دے ذرا. یہ اسحاق ڈار حسین کے حوالے سے تو گلا پی ٹی آئی کا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ باتیں ساری اس وجہ سے ہو رہی تھی, صحت کو اور جو ہے وہ ڈیل کی باتوں کو جو ہے وہ اس وجہ سے جوڑا جا رہا تھا. نہیں میرا نہیں خیال. رحمان اربوں خربوں کے کیسز ان لوگوں پہ اور وہ بھاگے ہوئے عدالتوں کو نہیں, عدالتوں میں آ رہے ہیں. آپ کے ابھی اچھے دن چل رہے ہیں, آپ کو لگ جائے گا پتا جب آپ کے برے دن آئیں گے, کیسے کیسز بنتے ہیں اور کیسے ساری فیملی انوالو ہوتی ہے, پتا چل جائے گا آپ کو. ہمارے اللہ کے ابھی آپ کے اچھے دن چل رہے ہیں. میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.